بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ ربیع اول کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ ہو جائے گا۔ ربیع اول کا چاند خوشیاں لا رہا ہے، دولت لا رہا ہے، نصیب اور تقدیر کو سنوارنے کا موقع لے کر آیا ہے۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ نئے چاند کے ساتھ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ابھی تک اپنا مقدر نہ سنوار سکے، ابھی تک اپنی حاجتیں مرادیں پوری نہ کروا سکے، تو آج ماہ ربیع اول کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ایک بار اس عمل کو آپ نے میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو کہاں کہاں سے عطا فرمائے گا اور کتنا عطا فرمائے گا۔ آج جس کو جو چاہیے رب کعبہ سے مانگے۔ آج رب کعبہ سے حضور کی آمد کا صدقہ آپ جو کچھ مانگنے بیٹھو گے نا، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج میں آپ کو ربیع اول کے حوالے سے کچھ خاص راز بھی بتاؤں گا۔ اللہ والے ربیع الاول کے چاند کا استقبال کیسے کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چاند کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے۔ آج ایک ایک نقطہ آپ کے لیے بتاؤں گا، ایک ایک کامیابی کا راز بتاؤں گا، جسے کرنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش پہلے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، کیونکہ ربیع الاول کا چاند حضور کی ولادت کا چاند ہے، حضور کی آمد کا چاند ہے۔ یہ سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ کی آمد ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات تمام دنیا کے جانور، چرند پرند، حشرات دنیا کو سجا رہی ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا، اللہ نے جن کے گھر میں بیٹیاں تھیں آخری وقتوں میں بیٹے بنا کر پیدا کیے۔ یعنی اللہ ہر انسان کو ربیع الاول کے مہینے میں خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ کہیں کوئی بندہ اس مہینے میں مایوس نہ ہو جائے۔ یہ میرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مانگنے والی کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، لوگ آپ کو دروازے پہ آ کے ذلیل کرتے ہیں، آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی، آپ اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اولاد کے لیے پریشان بیٹھا ہے، اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں، نافرمان شوہر کے لیے پڑھیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، آپ نے صرف نیت کر کے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ نیا چاند نکلتے ہی اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں ہر وہ شے لکھ دے گا جو آپ کو چاہیے۔ اگر میرے بس میں ہوتا نا، میں آپ میں سے آج ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھا کے کہتا کہ ربیع الاول کے مہینے کی قدر کرو۔ جب حضور کی ولادت آتی ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تشریف فرما ہوئے تو آسمان چمک رہا تھا۔ وہاں کے لوگ فرماتے ہیں کہ آسمان پر ایک رونق تھی، یعنی کہ جب حضور کی ولادت تھی نا، تمام کی تمام چیزیں رک گئی، وقت ٹھہر گیا۔ اللہ نے اپنی حبیب کی ولادت فرمائی اور ولادت کے ساتھ ہر گھر میں خوشیاں عطا فرمائی۔ یہ بہار کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، بہار کا مہینہ۔ ربی سے مراد بہار ہے۔ آج جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کاروبار بند تھا، سفر کے مہینے میں حالات بہت خراب تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے تھے، دکان پہ گاہک تک نہیں آتے تھے، رکاوٹوں نے، مایوسیوں نے، بندشوں نے جان لے رکھی تھی، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ اگر سفر خزاں کا مہینہ ہے تو ربیع الاول کا بہار کا مہینہ ہے۔ بہار کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ لازمی پڑھیں تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آج آپ نے اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی نہیں کرنی، اور اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس وظیفے کو صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
شام کو پڑھتے ہیں راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے آج اپنے رب سے جو بھی مانگ سکتے ہو نا، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ، لیکن آج اپنے رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا۔ آج حضور کی آمد پر اللہ خوشیاں منا رہا ہے۔ 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو آج ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی یا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو جو ترتیب، جو تعداد جس طریقے سے بتائی جائے گی نا، آپ نے اسی طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ تو آپ بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرح اس آیت مبارکہ کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے نیا چاند نکلتے ہی، نئی صبح ہوتے ہی، ایک دن کے اندر آپ کے حالات پھر جائیں گے۔ ایک دن کے اندر آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، اے میرے رب تیرا شکر ہے۔ جب آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، عزتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہوں۔ اور جب آپ اللہ کے لاڈلے ہو جاتے ہیں نا، اللہ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ حضور کی ولادت پر اتنا کچھ عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے، اور وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس ویڈیو کو چھوڑے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے نا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی جھولیاں بھرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ نے نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگتے جائیں، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اس وظیفے کا آغاز کریں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ آپ نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں پہلے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ سے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سورہ فاتحہ مکمل نہیں پڑھنی، آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اللہ کا شکر کرنے کے بعد، اللہ کے قریب ہونے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی حاجتیں، مرادیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ اب رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے اللہ کا نام یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات۔ جب آپ اللہ کو یا وہابو یا وہابو یا وہابو سے پکارتے ہیں، اللہ آپ کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہوں، دیکھیں میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی بھی انسان ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں۔ ہم صبح وظیفہ پڑھیں، شام تک ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، شام کو پڑھیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ تو آج ارجنٹ کامیابی کے لیے، جلد قرض سے نجات کے لیے، جلد اولاد نرینہ کے لیے، جلد کاروبار میں ترقی کے لیے، جلد عزت اور شہرت کے لیے، جلد شادی کے اسباب کے لیے، جلد گھر میں سکون کے لیے، دنیا کی ہر شے ایک دن کے اندر ملتی ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے، یا وہابو کو ارجنٹ وظیفوں کا سردار کہا جاتا ہے، ارجنٹ کامیابی کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔
اور ربی اول کے چاند کو دیکھ کر یا وہاب پڑھنے سے اللہ معرفت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، یہ وقت، یہ رات، ربیع الاول کی پہلی رات، یہ قبولیت کی رات، یہ قبولیت کی گھڑیاں، ان میں یا وہاب پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب کو پڑھ کے مانگنا ہے۔ یا وہاب، یا وہاب، رب کعبہ کا نام جو کبھی کسی حالت میں انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہاب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 70 حاجتیں لے کے بیٹھو گے نا، اللہ حضور کی آمد کا صدقہ، حضور کی ولادت پر 70 کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ آج اس خاص قبولیت کی گھڑی کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آج میرا رب خوش ہے، آپ کا رب خوش ہے، کیونکہ حضور کی ولادت کا دن ہے، حضور کی آمد کا چاند ہے، حضور کی تشریف آوری کا چاند ہے۔ آج یا وہاب کو پڑھ کے جو چاہتے ہو مانگو، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر اللہ کا فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ پہ کرم کی نظر ہو جاتی ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کی تاثیر بتانا شروع کروں نا تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ میرے بتانے کا مقصد صرف وظیفہ ہے تاکہ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر بے شمار فائدے اٹھائیں۔ اب یا وہابو کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی سورت کو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے، غیبی مدد کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ تھک جائیں، ہار جائیں، ٹوٹ جائیں، جب آپ کو کہیں سے کوئی مدد تک نظر نہ آ رہی ہو، خود کو بند گلی میں محسوس کریں تو ایک بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ رزق اور دولت کی برسات فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ آج اگر آپ میں سے کوئی غربت کا مارا بیٹھا ہے، گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج اس قرآنی سورت کو پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے اولادی ہے، اولاد ہونے کا کوئی دور دور تک چانس نہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، کاروبار میں کامیابی کے لیے پڑھیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے پڑھیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا نا، آج اس ایک قرآنی سورت کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یہ قرآنی سورت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے نا، اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ جس زبان سے پڑھی جاتی ہے اس کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ربیع الاول کا چاند، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو جب پڑھا جاتا ہے نا تو اس کی تاثیر و طاقت باقی تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اب بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے، صرف اتنی سی بات بتاؤں گا۔ ایک شرابی نشے کی حالت میں گزر رہا تھا کہ راستے میں اس نے نشے کی حالت میں کاغذ اٹھا کے کسی اونچی جگہ پہ رکھا۔ اللہ نے اس عمل پر ولایت عطا فرمائی، اللہ نے ولی بنا دیا، اور ایسا ولی، ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ پھر بڑے بڑے ولیوں نے ان کے در پہ چوکھٹ پہ حاضری دی۔ وجہ کیا تھی؟ جو کاغذ انہوں نے اٹھا کے رکھا تھا نا، اس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ یعنی کہ بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کو اٹھانے سے اللہ ولی بنا دیتا ہے، اور جس زبان پر بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے نا، اس کے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کو کتنا عطا فرمائے گا، اللہ اس کی کتنی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے گا۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے،
پڑھنے کا طریقہ سن لیجیے اور سمجھ لیں کہ کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گئی۔ پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 12 ربیع اول کی فضیلت سے، 12 کی نسبت سے، 12 اماموں کی نسبت سے آپ نے 12 بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ اس میں جتنی غلطی کوتاہی یا کمی بیشی کریں گے نا، اس سے وظیفے کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں جو کام کرنا ہے نا، یہ کامیابی کا خاص راز ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ محمد مصطفیٰ کی ولادت پہ خوش ہوئے، جو ربیع الاول کا چاند کی خوشیاں منا رہے ہیں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لکھیں، تاکہ آپ سے دنیا والوں کو پتہ لگے کہ مسلمان حضور کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا کامنٹ سیکشن میں لکھنے کے بعد میری دعا ہے کہ اللہ جو کامنٹ میں لکھے سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ اب آپ نے آخر میں ایک ایسا کلمہ پڑھنا ہے جس کے بغیر آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا، اور یہ کلمہ دین اسلام کی پہچان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بغیر نہ دنیا آسان ہوتی ہے نہ آخرت آسان ہوتی ہے۔ اگر تو آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کلمے کو پڑھیں۔ آج ربیع الاول کی چاند رات ہے، آج خوشیوں کا بہار کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، دولت کا چاند ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھ کے وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں گناہوں کی پکڑ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ توبہ کے بعد حضور کی ولادت کا صدقہ، ربیع الاول کی چاند کی برکات، آپ جو کچھ مانگو گے نا آپ کو مل جائے گا۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ آج کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 11 بار درود پاک پڑھیں، کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔